کہ آج یہ دنیا کہتی ہے ہمارے لیے کیا کیا، ماں باپ نے کیا کیا، ہم نے تو ان سے زیادہ کیا، ہم نے تو کئی مکانات ان کے نام پہ کر دیے، رہنے کے لیے اچھا مکان دیا، دولت دی، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب کوئی تمہیں سنبھالنے والا نہیں تھا، یہی وہ ماں تھی تمہارے وزن کو اپنے شکم میں لیے ہوئے 9 ماہ تک تمہیں سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں جرت نہیں ہے جو تمہارے وزن کو سنبھالے، مگر ماں وہ ہے تمہارے وزن کو لیے ہوئے اپنے حمل کے ساتھ نہ ایک لمحہ سکون سے بیٹھ سکتی ہے، نہ سکون سے کروٹ سو سکتی ہے، نہ سکون سے وہ کھانا کھا سکتی ہے، تاکہ تم زندہ ہو رہو، تم زندگی پاؤ، تم اس دنیا میں آؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تمام تکلیفوں کے باوجود ایک حمل کا تذکرہ کیا، دوسرے تکلیف کے ساتھ، تمام تکلیفوں کے باوجود ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن خدا بتلا رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ نیکی کرو۔ تم پر احسان کیا ہے، تمہیں 9 ماہ تک اپنے شکم میں رکھا ہے، خود زندگی اور موت سے لڑتی رہی تاکہ تم زندہ رہو۔ ماں مرنے کے لیے آمادہ ہے تاکہ تمہیں زندگی دے سکے، یہ کردار ماں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ماں نے تکلیفوں کے ساتھ تمہیں زندگی میں جنم دیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جل کر بابا سے بلند صلوات پڑھے، محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب ایک خاتون اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، ایسا ہی نہیں ہے کہ بڑی آرامی سے اولاد کو جنم دے دے، نہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب وہ جنم دیتی ہے اپنی اولاد کو تو پروردگار حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دو۔ جس طرح اپنی اولاد کو جنم دیا ہے، جس طرح ایک نومولود اس دنیا میں آتا ہے، جنم دینے کے بعد وہ ماں بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتی ہے، یعنی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پھر سے وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتی ہے۔ کیونکہ ایک بچے کو جنم دینا دوسری زندگی پانے کے برابر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہماری ماں نے کس تکلیف میں پیدا کیا ہے، تب جا کر اللہ نے یہ انہیں مقام عنایت کیا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے ساتھ وَلَا تَقُلْ اللَّهُمَّ اُفٍّ، بلند آواز میں گفتگو نہ کرو، اور ان کے ساتھ تیزی نہ دکھاؤ، اپنے ماتھے پر بل نہ لاؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، وہ مانگنے سے پہلے تم عطا کر دیا کرو۔ مگر دنیا آج اتنی ترقی کر رہی ہے، جو ماں باپ خود کو ختم کیا، اولاد جوان ہو جائے، اولاد پروان پا جائے، آج اسی کی اولاد ان ماں باپ کی محنتوں اور زحمتوں کی وجہ سے آج دنیا گھوم رہی ہے، آج فلائٹوں میں سفر کر رہی ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہی ہے، بڑے بڑے مقامات پر رہ رہی ہے۔ جب ماں باپ کو خرچ بھیجتی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ خرچ کس طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنی اگر بیوی کو بھیجے، اپنی وائف کو خرچ بھیجے، اس سے حساب نہیں لیتی، وہی اپنی ماں کو اگر خرچ بھیج دے اور پھر دوبارہ ماں تقاضا کر لے
یا باپ تقاضا کر لے کہ بیٹے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے؟ یہی اولاد کہتی ہے ابھی تو بھیجا تھا، اتنی جلدی ختم کر لیا؟ یہ تمہارا ظرف ہے، تم اس چھوٹے سے پیسے دے کر ماں باپ سے حساب لیتے ہو جو تمہیں جنم دے کر ختم کر کر تمہیں پروان چڑھا کر اپنا حساب نہیں لیتی۔ خدا ایسی اولاد پر نفرین کرتا ہے اور ایسی ماں پر خدا سلام کرتا ہے۔ یہ ماں کا کردار ہے، یہ تمہارا کردار ہے۔ کبھی اپنی بیوی سے حساب نہیں پوچھا؟ ماں نے پیسے مانگا، ماں سے حساب پوچھ لیا، ابھی تو بھیجا تھا، اتنی جلدی ختم کر لیا؟ تم اپنے خرچ کو دیکھو، ماں باپ کے خرچ کو دیکھو۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں باپ جب ضعیف ہو جاتے ہیں، خواہشات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی خواہشات نہیں رہتی۔ جو خواہش تھی وہ انہوں نے دیکھ لیا، تمہیں پروان کرتے ہوئے دیکھ لیا، تمہیں فلائٹوں میں دیکھ لیا، تمہیں اچھے مقام پہ دیکھ لیا، تمہارے مقام کو بلند کر دیا۔ یہی خواہش تھی ماں باپ کی۔ اب تمہاری دولت سے وہ کیا جیئیں گے؟ جب جینا تھا زندگی کو تو تمہارے لیے صرف کر دیا، اب تو اللہ اللہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تو تمہیں دیکھ کر زندہ رہتی ہے ماں۔ تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے ماں کو، اب تمہاری محبتوں کی ضرورت ہے، تمہاری شفقت کی ضرورت ہے، تمہارے کرم کی ضرورت ہے، تاکہ تم ایک نظر اپنے ماں باپ سے پوچھ لو، میری ماں تم کیسی ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ سب کچھ قربان کر دوں گا تمہارے لیے، فقط تم کہو۔ پھر اس کے بعد ماں کا جواب سن لو۔ اللہ تمہاری عمر کو آباد رکھے، اللہ تمہیں دنیا کی دولت عنایت کرے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم اچھا رہو، تم سلامت رہو، یہی ماں کی دولت ہے۔